جی ناظرین، اس وقت نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کرونا کے حوالے سے جو وبا ہے، اس کی تباہی، اس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کتنے نقصانات ہو رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر میڈم ثانیہ نشتر کو اس چیز کے لیے ڈپیوٹ کیا کہ وہ جو 144 ارب روپے کا ایک بڑا پیکیج ہے جو حکومت کی طرف سے دیا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں میں موجود ہیں اور وہ کرونا سے بچے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں کیونکہ وہ گھروں میں ہیں۔ یہ پیکیج کس طرح ہے، اس کی تفصیلات آپ میڈم ثانیہ سے سنیں گے۔ میم، یہ جو بڑا پیکیج آپ نے دیا، تاریخ کا بڑا پیکیج، اب اس میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس میں توسیع بھی کر رہے ہیں، اس میں نئی قطع برید بھی کر رہے ہیں، اب کیا صورتحال ہے؟ جی، اب صورتحال یہ ہے کہ آج صبح تک 20 لاکھ خاندانوں کو 25 ارب سے زیادہ جو ہیں وہ تقسیم ہو چکے تھے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ 12,000 روپے فی خاندان دیا جاتا ہے۔ جو پیمنٹ پوائنٹس ہیں، یعنی کہ وہ جگہیں جہاں سے رقم تقسیم ہوتی ہے، وہ پورے ملک میں 17,000 پوائنٹس ہم نے قائم کرنے ہیں، جس میں بینکوں کے ATMs ہیں، جس میں یہ جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ کیمپس ہیں، اور ایک ایک کیمپ میں بہت سے پوائنٹس ہوتے ہیں۔ جو بینک ہمارے ساتھ اس میں شامل ہیں وہ حبیب بینک اور بینک الفلاح ہیں، اور 17,000 پوائنٹس میں سے، پیمنٹ پوائنٹس میں سے ابھی تک 9,419 پوائنٹس قائم کیے جا چکے ہیں آج صبح تک۔ تو انشاءاللہ اس میں اب اور تیزی آئے گی، اگلے 2-3 دن میں ہم مزید تیزی دیکھیں گے پیمنٹ پوائنٹس کے لگانے میں بھی۔ جو فی دن جتنے لوگ پیسے نکالتے ہیں اس میں بھی ہم تیزی دیکھنے میں آئیں گے، اور جو بدعنوانی کے خلاف جو مہم ہے اس میں بھی بہت تیزی ہم دیکھیں گے، کیونکہ ابھی تک 5 دن ہو گئے ہیں رقم کی تقسیم کرتے ہوئے، اور ہم نے 70 بدعنوان لوگ جو ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو عورتوں سے پیسے کاٹ رہے ہیں، کہیں 200، کہیں 300، کہیں 1000 تک بھی ہم نے سنا ہے کہ پیسے کٹتے ہیں، تو 70 ایسے لوگوں کو ابھی تک گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان کی FIRs کاٹی گئی ہیں، اور میں پاکستان ٹیلی ویژن کے توسط سے تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ بدعنوانی کے خلاف جو ہماری مہم ہے، جو کارروائی ہے، اس میں اور تیزی آئے گی۔ اور میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے لیے جہنم کا دروازہ نہ کھولیں، امانت میں خیانت نہ کریں۔ جتنے پیسے حکومت پاکستان لوگوں کو بھیج رہی ہے اتنے ہی ان مجبور لوگوں کے ہاتھ میں دیں۔ میں آپ کے توسط سے یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اس مرحلے میں ہم احساس کفالت کی خواتین کو جو ہے امدادی رقم دے رہے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے ایک 10 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی، جس ویڈیو میں یہ بتایا گیا تھا کہ 3 مرحلے ہیں احساس ایمرجنسی کیش کے، اور پہلے مرحلے میں احساس کفالت کی خواتین کو دیا جائے گا۔ وہ مرحلہ جو ہے وہ 70% پچھلے 5 دنوں میں پائے تکمیل کو پہنچنے کے بہت قریب ہے۔ 70% لوگوں کو رقم کی ترسیل ہو گئی ہے۔ اب اس ہفتے ہم نے جو دوسرے مرحلے کے لوگ ہیں، جن کی ہمیں SMS سے ریکویسٹ آئی ہے، اس ہفتے ان کو بینکوں کو ان کے CNICs بھیجے جائیں گے، نادرا کو ان کے CNICs بھیجے جائیں گے، تاکہ بینکوں کو پتہ ہو کہ کن کو رقم دینی ہے، اور نادرا ان کی تصدیق کر سکے۔ تو اس ہفتے سے وہ مرحلہ شروع ہوگا، اور اس میں 75 لاکھ لوگوں کو، 75 لاکھ خاندانوں کو امداد دی جائے گی۔ ہمیں سوشل میڈیا پہ، میرے ٹویٹر پہ، ریڈیو کی چینل سے بہت لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ میسج کب آئیں گے، اور میں سب کو یہ تسلی دینا چاہتی ہوں کہ جن کو یہ میسج آیا ہوا ہے کہ آپ حقدار ہیں اور آپ رقم وصول کرنے کے لیے تاریخ والا میسج کا انتظار کریں، میں ان سب کو تسلی دینا چاہتی ہوں کہ سب کو میسج آئے گا، مگر ہم ہجوم نہیں لگانا چاہتے کرونا وائرس کی تناظر میں، اس لیے آپ انتظار کریں۔ اور جن لوگوں کو یہ میسج کیا ہوا ہے کہ آپ کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، تو ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ انتظار کیجئے، آپ کو بھی فائنل میسج یعنی کہ حتمی میسج ضرور موصول ہوگا، کیونکہ لوگوں کو یہ پریشانی ہے، اور وہ بار بار اپنا CNIC ہمیں 8171 پہ SMS کرتے ہیں، اور بار بار ان کو یہی جواب آتا ہے کہ وہ انتظار کریں۔ تو حکومت نے یہ ذمہ لیا ہوا ہے کہ جن
کو کرونا وائرس کی وجہ سے جن کی روزگار متاثر ہوئی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت اس ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے نبھانے کے لیے پوری طرح متحرک ہے، مگر ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جو سیاسی مداخلت سے، انسانی مداخلت سے، کرپشن سے پاک ہو، اور ہمیں اس سسٹم کے تحت، اس نظام کے تحت رقم کی تقسیم ہم پورے 1,20,00,000 خاندانوں کو ایک دن نہیں کر سکتے۔ تو میں سننے والوں کو، آپ کے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے SMS کا انتظار کریں، اگر آپ حقدار ہیں تو آپ کی مدد ضرور ہوگی۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک تاریخ والا میسج نہ آیا کرے جس پہ یہ لکھا ہو کہ آپ CNIC نمبر جو بھی ان کا ہے اپریل 19 کو اپنی رقم لینے جائیں، جب تک یہ میسج آپ کو نہ آئے آپ جو ہے بینکوں کی برانچز پہ اور دکانداروں کے پاس نہ پہنچا کریں، کیونکہ کل کی مجھے جو فیڈ بیک تھی جو کیونکہ ہر روزانہ 5 بجے ہم بینکوں سے بھی بات کرتے ہیں اور اپنے ڈسٹرکٹ تمام ڈائریکٹر جنرل سے بات کرتے ہیں، تو شام کی مجھے یہ فیڈ بیک تھی کہ جتنے لوگ رقم لینے کے لیے تاریخ والے میسج کے ساتھ آتے ہیں اتنے ہی لوگ بغیر تاریخ کے بھی آ جاتے ہیں، تو اس طرح سے ہجوم لگتے ہیں۔ تو سب سے میری استدعا ہے کہ وہ اس میسج کا انتظار کریں، اور جتنے لوگ حقدار ہوں گے انشاءاللہ ان کی مدد ضرور ہوگی، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے میری استدعا ہے کہ جو کرونا وائرس کے تناظر میں جو ہم نے جو حفاظتی تدابیر ہم رقم کی ترسیل کی جگہوں پہ کر رہے ہیں ان کو پوری طرح ان کو ملحوظ رکھیں۔ بہت سارے سوالوں کے میڈم آپ نے خود ہی جواب دیا، لیکن ایک ہی صرف سوال کروں گا کہ اس وقت پوری قوم چاہتی ہے، لیڈر چاہتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں چاہتی ہیں کہ غریب کی مدد ہو، مجبور کی مدد ہو، ان کے لیے کہ کچھ سیاست اس پہ نہ ہو، پولیٹیکلی اینگل اس کو نہ دیا جائے، ان کے لیے اگر میسج ہو۔ جی، اس میں بالکل سیاست نہیں ہو رہی، وفاقی حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے واضح انسٹرکشنز ہیں کہ یہ کام جو ہے بغیر سیاست کے، بغیر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے، بغیر کسی سیاسی مداخلت کے ہونا ہے۔ وفاقی حکومت جو ہے اس وقت ہمیں یہ چیز بالکل ہمارے سامنے ہے کہ وفاق نے ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے کہ تمام وفاق کی جو اکائیاں ہیں ان کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک کرنا ہے، اور یہ رقم کی ترسیل غیر سیاسی بنیادوں پہ کرنی ہے۔ تو میرے سب سے یہ استدعا ہوگی کہ اس وقت حکومت آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ جن کو امداد کی ضرورت ہے ان کی امداد ضرور ہوگی۔ اور میں آخری میسج لوگوں کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ جن کی تنخواہیں بندھی ہوئی ہیں وہ خدارہ اس میں اپنے آپ کو رجسٹر نہ کرائیں۔ اگر آپ کی 20,000 10,000 تنخواہ جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے اور آپ کو کرونا وائرس کے تناظر میں جو معاشی مشکلات ہیں، آپ کو کوئی معاشی مشکلات نہیں ہیں، خاص اس وجہ سے معاشی مشکلات نہیں ہو رہی، تو آپ اس اسکیم کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ ان دہاڑی دار لوگوں کے لیے ہے جن کا اس وقت کوئی روزگار نہیں ہے، وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے میسج کو بار بار چلائیں تاکہ لوگوں کو تسلی بھی ہو اور ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ کون حقدار ہے اور کون نہیں۔ رقم وصول کرنے کے لیے تاریخ والا میسج کا انتظار کریں۔ میں ان سب کو تسلی دینا چاہتی ہوں کہ سب کو میسج آئے گا، مگر ہم ہجوم نہیں لگانا چاہتے کرونا وائرس کی تناظر میں، اس لیے آپ انتظار کریں۔ اور جن لوگوں کو یہ میسج کیا ہوا ہے کہ آپ کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، تو ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ انتظار کیجئے، آپ کو بھی فائنل میسج یعنی کہ حتمی میسج ضرور موصول ہوگا، کیونکہ لوگوں کو یہ پریشانی ہے اور وہ بار بار اپنا CNIC ہمیں 8171 پہ SMS کرتے ہیں اور بار بار ان کو یہی جواب آتا ہے کہ وہ انتظار کریں۔ تو حکومت نے یہ ذمہ لیا ہوا ہے کہ جن کو کرونا وائرس کی وجہ سے جن کی روزگار متاثر ہوئی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت اس ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے نبھانے کے لیے پوری طرح متحرک ہے، مگر ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جو سیاسی مداخلت سے، انسانی مداخلت سے، کرپشن سے پاک ہو، اور ہمیں اس سسٹم کے تحت، اس نظام کے تحت رقم کی تقسیم ہم پورے
1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को एक दिन नहीं कर सकते। तो मैं सुनने वालों को, आपके नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप हमारे SMS का इंतज़ार करें। अगर आप हकदार हैं तो आपकी मदद ज़रूर होगी।